بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه اللذيذ: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وقال الله عز وجل في مقام آخر: المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ. انسان کو بنیادی طور پر آزاد اور خود مختار پیدا کیا گیا ہے. اور دو راستوں کی طرف اس کی رہنمائی کی گئی ہے، جس میں ایک راستہ اچھائی کا اور ایک برائی کا ہے. اب یہ اس پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے لیے اچھائی کے راستے کا تعین کرتا ہے یا وہ اپنے لیے برائی کے راستے کا تعین کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات، شریعت کا اس کو مکلف بنایا گیا ہے. دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے اس کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف گروہوں میں اور مختلف نسلوں میں تقسیم کر دیا. گروہوں اور نسلوں کے مختلف ہونے کا مقصد اور مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان خود کو دوسرے لوگوں سے افضل، اعلیٰ اور برتر سمجھنے لگ جائے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑائی کا معیار تقوی ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. ہم نے تمہارے قبیلے بنائے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر واضح کیا کہ ہم نے تمہارے قبیلے اور ذاتیں بنائی ہیں لتعارفوا، تاکہ تمہارا آپس میں تعارف ہو. یہ قبائل، یہ مختلف نسلوں کی جو تقسیم ہے، یہ مقصد تعارف اور پہچان کے لیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے. عزت کا معیار، اکرام کا معیار مال اور دولت نہیں، کسی بڑے عہدے پر فائز ہونا نہیں. عزت
بلندی اور رفعت کا معیار اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نزدیک رکھا ہے وہ تقوی ہے، وہ اللہ کا ڈر، خشیت الہی اور اللہ کا خوف۔ بہت سے فتنوں میں سے آج کے معاشرے کے اندر برادری ازم، علاقائی ازم، اس کے فتنے نے معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا ہوا ہے، اور پھر ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ انسان مال و دولت کی وجہ سے، عوامی پذیرائی کی وجہ سے، اولاد کی کثرت کی وجہ سے، ظاہری جاہ و جلال اور خوبصورتی کی وجہ سے، یا اس طرح کے کچھ اور اسباب کی وجہ سے انا، تکبر اور خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو انسان انا کا شکار ہو گیا، اپنی جھوٹی انا کی بھیڑ چڑھ گیا، تکبر اور خود پسندی کا شکار ہو گیا، اب یہ انسان کے لیے کیسا ہے؟ دینی لحاظ سے اور میرے بھائیوں، مسلمان ہونے کے ناطے سے قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ تکبر، یہ ایسی چیز ہے، یہ انا اور خود پسندی ایسا گناہ اور ایسا عمل ہے جو انسان کی دنیا بھی برباد کر دیتا ہے اور حتیٰ کہ انسان کی آخرت بھی برباد کر دیتا ہے۔ چاہے وہ مال کا تکبر ہو، چاہے وہ علم کا تکبر ہو، چاہے وہ عمل کا تکبر ہو کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، میرے جیسا عالم دنیا میں نہیں، میں بہت بڑا عامل ہوں، میرے جیسی نیکیاں کرنے والا، عمل کرنے والا کوئی نہیں۔ مال و زر کے تکبر نے تو انسان کو برباد کرنا ہی کرنا ہے، لیکن میرے بھائیو، اگر انسان کے ذہن کے اندر اس کے علم اور عمل کا بھی تکبر آ گیا، وہ بھی انسان کا بیڑا غرق کر دے گا۔ اب تکبر کیا ہے؟ سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تکبر کیا ہے، پھر تکبر کی علامات اور تکبر کے اسباب کیا ہیں، اور پھر سب سے آخر پر تکبر کا اللہ رب العزت نے انجام کیا رکھا ہے۔ کیا یہ کوئی اچھی چیز ہے؟ کیا یہ فائدہ مند چیز ہے؟ کیا یہ انسان کو دنیا آخرت کے اندر یہ کوئی نفع دینے والی چیز ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ شروع سے لے کر آخر تک انسان کی بربادی کر دینے والی چیز ہے۔ یہ انسان کا نقصان اور انسان کو ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبر کی تعریف اس انداز سے کی تھی کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ تکبر یہ ہے کہ بندہ حق کا انکار کر دے، سچائی کا انکار کر دے اور حق کو جھٹلا دے اور لوگوں کو وہ حقیر سمجھے، لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، حق بات کو ٹھکرا دینا، نعمتوں کی ناقدری کرنا، لوگوں کے حقوق کو غصب کر جانا، اپنی انا اور خود پسندی کے اندر خود پسندی کا شکار ہو جانا، یہ تکبر ہے، یہ کبر ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ کبر کیا ہے؟ تکبر کیا ہے؟ جس کو اللہ قطعاً بھی پسند نہیں فرماتا،
جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، وہ بندہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر آ گیا، جس کے دل کے اندر زیادہ نہیں، کوئی بہت بڑا پہاڑ اور منوں کے ٹنوں کے حساب سے نہیں، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے دل کے اندر تکبر ہے، وہ لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، وہ اپنے علم پہ بڑا مان کرتا ہے، وہ اپنے علم پہ بڑا فخر، عمل پہ بڑا فخر کرتا ہے، وہ حق بات کا منکر بن جاتا ہے، وہ خود پسندی اپنی جھوٹی انا کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے متکبرین کا ٹھکانہ جنت نہیں رکھا بلکہ جہنم بنائی۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھ لینا کہ میں ہی بڑا ہوں، میں برتر ہوں، میں اعلیٰ ہوں، اور دوسری دنیا حقیر ہے، دوسری ذاتیں حقیر ہے، میری ذات اعلیٰ ہے۔ اپنے حسب و نسب پر، اپنے خاندان پر فخر کرنا اور لوگوں کے خاندان کو حقیر سمجھنا، لوگوں کی ذات کو، لوگوں کے حسب و نسب کو حقیر جان لینا۔ اور پھر یہ جو سب سے پہلا سبب ہے نا کہ آدمی اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھ لیتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھ لینے کے بعد اس کی چال ڈھال، اس کا بول چال، اس کا لوگوں کے ساتھ رویہ بدل جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے قرآن نے کہا تھا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ یہ جو تکبر کے اندر آ کر یہ اکڑ کر چلنے لگ جاتا ہے نا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تیرا اکڑ کر چلنا بھی زمین کو پھاڑ نہیں سکتا۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْجِبَالَ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تیرا اکڑ کر اور سینہ چوڑا کر کے چلنا نہ تو پہاڑوں کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے، اور نہ تیرا اکڑ کر چلنا زمین کو پھاڑ سکتا۔ اس لیے فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چل۔ اور دوسرے مقام پر صحیح مسلم کی حدیث شعب الایمان بہقی کے اندر روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل یتعاظم فی نفسہ واختال فی مشیہ الا لقی اللہ تعالی وہو علیہ غضبان، کہ کوئی بھی ایسا بندہ ہے جس کے دل کے اندر یہ وہم، یہ ظام، یہ گمان پیدا ہو گیا کہ میں لوگوں سے اعلیٰ ہوں، میں افضل ہوں، میں برتر ہوں، لوگ حقیر ہیں، لوگ جناب بڑے ذلیل ہیں اور میں بڑا عزت والا ہوں، واختال فی مشیہ، اپنی سوچ پیدا کر لیتا ہے، پھر وہ اکڑ کے چلنا شروع کر دیتا ہے، لقی اللہ تعالی وہو علیہ غضبان، قیامت کے دن جب یہ اللہ کے سامنے جائے گا تو اللہ اس پہ ناراض ہوں گے۔ اللہ غیظ، غضب اور ناراضگی کے حالت میں اس سے ملیں گے اور یہ اللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ اس سے راضی نہیں ہوں گے کہ تیری ایسی سوچ تھی، تیرے ایسے عمل تھے، تیرے فعل، تیرا کردار ایسا تھا، تو متکبرانہ شخصیت میں شامل ہو گیا، تو ایسے لوگوں میں شامل ہو گیا جن کی سوچ، جن کا نظریہ متکبرانہ تھا۔ اور دوسرا سبب میرے بھائیو تکبر کا مال اور اولاد کی فراوانی۔ مال و زر بھی انسان کو بگاڑ دیتا ہے، اولاد کی کثرت بھی انسان کو بگاڑ دیتی ہے کہ میرا خاندان اور میں خاندان میں سب سے زیادہ مال رکھنے والا، میری پراپرٹی، میری جائیداد، میری زمین، میری کوٹھیاں، میرے بنگلے، میرے گاڑیاں، میرے پاس نعمتوں کی فراوانی، یہ مال و زر اور مال و اولاد کی کثرت جو ہے وہ انسان کو متکبر بنا دیتی ہے۔ یہ بھی سبب ہے انسان کے اندر کبر کی پیدائش کا، یہ بھی سبب ہے انسان کے دل میں تکبر کے آنے کا، جس طرح اللہ رب العزت نے سورۃ تغابن کے اندر ارشاد فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تو تمہارے لیے آزمائش ہیں، تم ان مال اور اولاد کی وجہ سے تکبر کرتے ہو۔
یہ تو اللہ نے مال دیا ہے دنیا کا انسان کی آزمائش کے لیے، اولاد دی ہے تو انسان کی آزمائش کے لیے۔ اور دوسرے مقام پر سورۃ کہف کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، یہ دنیا کا مال یہ بھی دنیا کی زیب و زینت ہے، اور دنیا کی اولادیں اور اولاد کی کثرت یہ بھی دنیا کی ہی زیب و زینت ہے۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی چیزیں تو نیک عمل ہیں۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا تیرے پاس مال زیادہ تھا، تو بہت امراء میں شامل ہوتا تھا، تو شرفاء میں شامل ہوتا تھا، تیرے پاس مال و زر کی کثرت تھی اس لیے تیرے پاس کامیابی اور نجات کی کنجی اور سرٹیفکیٹ آ گیا ہے، تیرے پاس مال اور اولاد مال و زر کی کثرت نہیں تھی اس لیے تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اللہ نے فرمایا یہ تو دنیا کی زینت ہے، بس المال والبنون، دنیا کی زینت مال اور بیٹے بھی دنیا کی زینت ہیں، والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی چیز تو نیک اعمال ہے۔ جو نیک عمل کرے گا اس کے پاس ایسی چیز ہے جو انسان کو آخرت میں کامیاب کروا دے گی۔ خیر عند ربک، تیرے رب کے ہاں بھی یہ سب سے بہترین اور سب سے افضل اور سب سے عمدہ چیز نیک عمل ہے، ثواباً، ثواب اجر کے لحاظ سے بھی، وخیر عملا، اور جن چیزوں پہ امیدیں لگا کر بیٹھے ہو نا، وہ امید لگانے کے لحاظ سے بھی نیک عمل سب سے بہتر۔ تم بینک بیلنس پہ امیدیں لگاتے ہو، عہدوں پہ امیدیں لگاتے ہو، اپنے سٹیٹس کو پہ امیدیں لگاتے ہو، اپنے تعلقات پہ امیدیں لگاتے ہو، میرے بڑے تعلقات ہیں، میری بڑی جناب برادری ہے، میرا بڑا رابطہ ہے، میری بڑی دعا سلام ہے، میرے ساتھ بڑا ہے، میری پیٹھ پیچھے بڑے ہیں، میری کنڈ پیچھے بڑے بڑے بندے نے، میرا جگرا بڑا ہے۔ یہ جن چیزوں پہ تم امیدیں لگا کر دنیا کی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کا قرآن کہتا ہے خیر عند ربک ثواباً وخیر عملا، اجر اور ثواب کے لحاظ سے بھی سب سے بہترین اگر کوئی چیز ہے تو نیک عمل ہے، اور امید لگانے کے لحاظ سے بھی سب سے بہترین چیز ہے تو پھر بھی نیک عمل ہے۔ کبر اور تکبر کا تیسرا سبب عوامی پذیرائی ہے۔ میری فین فالوئنگ بڑی، میرے پیچھے عوام بڑی ہے، میری ایک کال پہ سڑکوں پہ جمع ہو جائے گی، میرے ایک اعلان پہ جناب گھروں کے گھر، خاندانوں کے خاندان میرے پاس آ جاتے ہیں، پرے پچیتے میرے پاس بہت آتی ہیں، میرا تو جناب وہ مقتدی بڑے ہیں، میرے تو جناب ماننے والے بڑے ہیں۔ عوامی پذیرائی یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو تکبر کے اندر، یا عہدہ یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو سنا یثنی علی رجل، جو دوسرے بندے کی تعریف کر رہا تھا، اس کی خوش آمد کر رہا تھا، وَيُطْرِيهِ فِي الْمِدْحَ، تعریف بھی کر رہا تھا اور تعریف کرنے میں، اس کی مدح کرنے میں، اس کی خوش آمد کرنے میں بھی غلو کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی فرمایا لقد اہلکتم، تم نے اس کی تعریف نہیں کی بلکہ حقیقت میں تم نے اس کو ہلاک کر دی۔ او قطعتم ظہر الرجل، تو نے اس کی تعریفیں، اس کی جو تعریفیں اس کے منہ پر کی ہے نا، اس کی خوشامدیں کی ہیں، اس کی تعریفوں کے پل باندھے ہیں، اور تعریف کرنے میں بھی جو تو نے غلو کیا ہے، حد سے بڑھ کر تعریفیں کی ہیں، تو نے اس کو ہلاک بھی کر دیا ہے اور تم نے اس کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں، بلے بلے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے جناب، سلام لینے والوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، سلوٹ مارنے والوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، میں تو جاتا ہوں تو جناب میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، مجھ سے تو وہ جھک کر ملتے ہیں، میری تو گاڑی کو چومتے ہیں، میرے تو جناب کپڑوں کو ہاتھ لگا کر اپنے منہ کے ساتھ اور سینے پر مل لیتے ہیں۔ یہ چیز انسان کو کبر اور تکبر میں مبتلا کرتی ہے، بندہ متکبرین میں شامل ہو جاتا ہے، پھر وہ چاہتا ہے کہ میرے دائیں بائیں آگے پیچھے ایسی لوگوں کی فوج لگی ہو، ایسی فوج اور موج ہو کہ جو میری تعریفیں اور مدح سرائی کرتی رہے، جو میری تعریفوں کے پل باندھتی رہے۔ تکبر کا ایک سبب کسی فن کے اندر یا علم کی وجہ سے بھی تکبر آتا ہے کہ میری فن کے اندر مہارت ہے اور میرے پاس بڑا علم ہے۔ بڑے بڑے عالم اپنے علم کی وجہ سے بھی تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں۔
میرے دروس بڑے ہیں، میرے جمعے بڑے ہیں، میرے پیچھے عوام بہت ہے، میری بات سننے والے بڑے ہیں، مجھے تو ایسی ایسی فنون، ایسے ایسے علوم کا پتہ ہے جو کسی کو پتہ نہیں تھا۔ میں جناب اسماء الرجال کے فن کا ماہر ہوں، میں حدیث کے علم کا بڑا ماہر ہوں، میں تفسیر کے علم کا بڑا ماہر ہوں، میں بات کرتا ہوں ترجمہ میں ایسا سناتا ہوں، ایسا پڑھاتا ہوں جیسا کوئی پڑھا کوئی نہیں سکتا۔ میرے پاس جتنا علم آ چکا ہے، اتنا علم تو اس علاقے میں کسی کے پاس نہیں تھا۔ یہ تکبرانہ چال اور تکبرانہ قول جب انسان کی زبان میں آتا ہے، ہمارے خاندان میں ایسا بندہ ہی پیدا نہیں ہوا کہ جو مجھ سے زیادہ دانا ہو، سیانا ہو، علم والا ہو۔ میں تو پرے پنچایت میں بھی ایسی بات کرتا ہوں کہ ہماری 7 پشتوں اور 7 نسلوں میں ایسا کوئی نہیں تھا، ہمارے پورے علاقے میں ایسا علم والا بندہ کوئی نہیں ہے۔ تو علم اور فن میں مہارت کی وجہ سے انسان کے دل میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر یہ تکبر مال کا ہو، تکبر علم کا یا عمل کا ہو، انسان کا بیڑا غرق کر کے چھوڑتے۔ مال کا تکبر بھی، پھر اس کی مختلف صورتیں بھی ہیں اور مختلف اقسام کی ہیں۔ تکبر کی سب سے بری اور سب سے پہلی قسم کیا ہے کہ انسان تکبر کرے اور تکبر کر کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دیتا ہے، اللہ رب العزت پر ایمان کا ہی انکار کر دیتا ہے، جس طرح فرعون نے کیا، جس طرح ہارون نے کیا، جس طرح قارون نے کیا۔ اور تکبر کی دوسری قسم کہ وہ اپنے تکبر کی وجہ سے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا ہی انکار کر دے، جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بہت سے کافروں نے ایسا عمل کر دیا۔ یہ بھی میرے بھائیوں تکبر کی ایک قسم ہے۔ اور تکبر کی تیسری قسم، اللہ کے بندوں کے سامنے تکبر کرنا، اپنے حسب و نسب اور خاندان کی وجہ سے اپنے آپ کو اعلیٰ عرفہ بلند اور برتر سمجھنا، مال و زر کی وجہ سے تکبر کرنا، کثرت اولاد کی وجہ سے تکبر کرنا، ظاہری حسن و جمال کی وجہ سے تکبر کرنا، اپنی طاقت کی بل بوتے پر تکبر کرنا، اپنے عہدے اور کرسی کے بل بوتے پر تکبر کرنا، زیادہ علم کی وجہ سے تکبر کرنا، یہ تکبر کی تیسری قسم ہے۔ یہ بھی ایسی قسم ہے جو انسان کو دنیا آخرت میں ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان متکبرین لوگوں پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرًا، یہ پیٹ پھیر جاتے ہیں تکبر کی وجہ سے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، ایسے کرتے ہیں جیسے انہوں نے یہ بات سنی نہیں ہے، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، یہ اپنا عمل، اپنا قول، فعل ایسا کر دیتے ہیں جیسے ان کے کانوں کے اندر بوجھ ڈالا ہوا ہے۔ جس طرح یہ اپنے سے عام آدمی یا اپنی نظروں میں جو اس کے نزدیک حقیر اور ادنا آدمی ہے نا، اس کی بات نہیں سنتا، سنی انسنی کر جاتا ہے، یہ تکبر کے اس نہج پر پہنچ جاتا ہے، یہ تکبر کی اس سیڑھی پر پہنچ جاتا ہے۔ جب اس کے سامنے رکھا جاتا ہے نا، اللہ کے بندے تو نے جو عمل کیا وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، قرآن کی آیت ایسے کہتی ہے، اللہ کا فرمان ایسے کہتا ہے، رب کا قرآن یہ کیا بیان کرتا ہے، یہ اس طرح پھر جاتا ہے پیٹ پھیر کے جیسے اس نے سنا ہی نہیں۔ اس بدبخت اور بد قسمت کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کے قرآن سے روح گردانی کر رہا ہے، یہ جناب اپنے کان لپیٹ کر پیٹ پھیر کے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے بندے، یہ جو تو عمل کرتا ہے، تیرا عقیدہ بھی قرآن کے خلاف، تیرا عمل بھی، تیرا نظریہ، تیری سوچ، تیرا کنسیپٹ، تیرا فعل قرآن کے خلاف ہے، تیری خوشی منانے کے طریقے قرآن کے خلاف ہیں، تیرے غموں کے طریقے قرآن کے خلاف ہیں، تیری فوتگی کے بعد جو رسم و رواج ہیں وہ بھی قرآن کے خلاف ہیں، تمہارے جو برادری کے معاملات ہیں وہ قرآن کے خلاف ہیں، تیری جو پرے پنچایت کے فیصلے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہیں، جو تمہارے گھر کے اندر فیصلے ہوتے ہیں وہ قرآن کے خلاف ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اس کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرًا، یہ پیٹ پھیرتا ہے تکبر کے لیے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، ایسے ہو جاتا ہے، نواب بن جاتا ہے جیسے اس نے سنا ہی نہیں ہے، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے کانوں کے اندر بوجھ ڈالا ہوا ہے۔
اے پیغمبر فبشرہ بعذاب الیم، جو رب کی بات سننا گوارا نہیں نہ کرتا، جو اللہ کی قرآن کی آیات کو ہی سننا گوارا نہیں کرتا، جو دین کے مسئلے سننا گوارا نہیں کرتا، اس کو ڈھولے مائے بڑے پسند ہیں، اس کو بابیوں کے قصے اور کہانیاں بڑے پسند ہیں، اس کو شعر اور شاعری بڑی پسند ہے، اس کو جناب جھوٹے من گھڑت قصوں کے اندر بڑا دل لگتا ہے۔ جب قرآن کی آیات اس کے سامنے رکھی جاتی ہیں تو اس کی طبیعت پہ بڑا گراں گزرتا ہے، اس کی طبیعت پہ بڑا یہ بھاری اور بوجھل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے قرآن کی آیات اس کو پسند نہیں ہے نا، فبشرہ بعذاب الیم، محبوب پیغمبر اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جس طرح اللہ کا قرآن کہتا ہے نا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جب ان کے سامنے بزرگوں کی باتیں کی جاتی ہیں، وہ بڑا کرنے والا، وہ بڑا بھرنے والا، اس کی یہ کرامتیں، اس کے یہ اختیارات، اس کی یہ صفات، تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اس کے سامنے اللہ اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے سامنے اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے، اس کے سامنے عقیدہ توحید، اللہ کی صفات اختیارات کی بیان کی جاتی ہے، وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون، تو وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کا ذکر سن کے ان کے دل بڑے تنگ ہو جاتے ہیں، ان کے دل بڑے تنگ ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب اللہ کے سامنے بزرگوں کی باتیں کی جاتی ہیں، فلاں کی بات ہے، فلاں کی بات ہے، فلاں کی بات، إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اچانک وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، کیا بات ہے مولوی تو یہ، پھر بتایا نا، اس نے سنایا نہیں، اس نے کہا دیوار پہ بابا جی بیٹھے، اس نے کہا دیوار چل، دیوار نے چلنا شروع کر دیا، وہ فلاں فرشتہ روحوں کو لے کے جا رہا تھا، اس نے اس کے پیچھے اڑنا شروع کر دیا، روحوں کا تھیلا اس نے چھین کے لیا، بڑے خوش ہوتے ہیں، کیا ایویں دا مولوی نہیں لبنا ساری زندگی، یہ ہے اصل عالم، باقی تو ایویں ٹرکلوئی نے دیہڑی ڈنگ لایا، دیہڑی دار نے، اے اصل مولوی، کیسے کیسے قصے بیان کرتا ہے، کیسا قصہ گو ہے، وہ تو کلابے ملاتا ہے، شعر پڑھتا ہے، ایسے بازو اٹھاتا ہے، چس آ جاتی ہے، ہم شعروں پہ مرنے والے، ڈھولے مائیوں پہ مرنے والے، جھوٹے من گھڑت قصے کہانیوں پہ مرنے والے، جب ہمارے نزدیک علم کا معیار یہ ہے کہ جس کے شعر زیادہ ہیں، جس کے جناب یہ ڈھولے مائے زیادہ ہیں، جس کی تقریر اور درس اور جمعے کے اندر قصے بڑے بیان کیے جاتے ہیں، ہمارے نزدیک علم کا اگر معیار یہ ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، پھر ایسی ہی نسلوں نے ایسے ہی علماء پیدا کرنے ہیں جو قرآن و سنت کا واعظ کرنے والے نہیں ہوں۔ میرے بھائیو، اللہ کے قرآن نے بیان کیا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ کے قرآن کو نہیں سنتے، سننا پسند ہی نہیں کرتے، وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرًا، اللہ کے قرآن کو سن کر کان لپیٹ کر پیٹ پھیر کر تکبر کرتے ہوئے مڑ جاتے ہیں، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْ، سنی انسنی کر دیتے ہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، ایسے ہے جیسے ان کے کانوں کے اندر بوجھ ہوتا ہے۔ یہ تکبر کی صورت کیا ہے؟ الکبر بطر الحق، کی حق کا انکار کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، آپ نے قرآن تو پڑھا، لیکن کیا کریں، ہماری مسجد کے مولوی صاحب نے ایسے فتویٰ دیا ہے، ہمارے مفتی صاحب ایسے کہتے ہیں، آپ قرآن تو پڑھ رہے ہیں لیکن کیا کریں، ہمارے امام صاحب نے ایسا کہا ہے، ہماری جماعت، ہمارے گروہ کے نزدیک ایسا ہے۔ بطر الحق کی، حق کا ہی بندہ منکر ہو جائے، اور قرآن و سنت سے بڑھ کر اس کائنات کے اندر میرے بھائیو حق نہیں ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، اس حق کے بعد تو پھر گمراہی ہے نا، اس حق کے بعد گمراہی ہے۔ وغامت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر۔ سورۃ حجرات کے اندر اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اٹھائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جس کا یہ مذاق اڑا رہی ہے وہ قوم ان سے بہتر ہو، ولا نساء من نساء، اور نہ کوئی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ یہاں ساس بن گئی ہے تو بہو کا مذاق ہے، جو بہو کی کیٹیگری میں نہیں اس کو لاتی، اس کو بیٹی نہیں سمجھتی، دن رات اس کا مذاق ہے۔ اگر بہو بن گئی ہے تو وہ ساس کو کچھ نہیں سمجھتی۔ یہاں بھائی بھائی کو، بہن بہن کو، اور جناب اپنے رشتوں کا تقدس نہیں ہے،
اکرام نہیں ہے، عزت ہی نہیں ہے، رسپیکٹ ہی نہیں ہے، اس کا جناب خیال ہی نہیں ہے۔ اس کے پاس 4 پیسے آ گئے ہیں، یہ سوٹٹ بوٹٹ رہنا شروع ہو گیا ہے، یہ کرنڈی اور لٹھا ڈالنا شروع ہو گیا ہے، اس کے پاس گاڑی بھی آ گئی ہے، اس کو اللہ نے مال و دولت کی فراوانی دے دی ہے، اس کے پاس کوٹھی بنگلہ بھی بن گیا ہے، شہر کے اندر بھی 4 مرلے اس نے جگہ لے لی ہے، اس کے پاس بینک اکاؤنٹ 2-4 بینکس کے اکاؤنٹس بھی اس کے بن گئے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ اپنے سگے بھائی کو بھائی سمجھنا چھوڑ دیتا ہے، یہ والدین کی عزت کرنا چھوڑ دیتا ہے، یہ جناب اکرام ہی چھوڑ دیتا ہے، اس کے نزدیک اپنے رشتہ داروں کی، اپنے عزیز و قربا کی جناب اس عزت احترام ختم ہو جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ مال و دولت کی وجہ سے۔ اس وجہ سے کیا اتنا مال آ گیا کہ یہ انسانوں کی لسٹ سے ہی باہر نکل جائے؟ یا تو کہے نا میرے پاس اتنے بڑے عہدے، اتنا مال، اتنے تعلقات ایسے آ چکے ہیں کہ اب میں انسان نہیں رہا، میں انسانوں کی لسٹ سے بہت اوپر چلا گیا اور یہ انسان میرے نزدیک نہیں۔ جب رہنا ہی اس نے انسان ہے، جب رہنا ہی اس نے بندہ ہے، فیکٹریوں کا مالک بننے کے باوجود بھی انسان ہے، مربع زمینیں، پراپرٹی، جائیداد، کوٹھیاں، گاڑیاں، بنگلے، عہدے، مال، دولت سب کے پاس بعد بھی وہ انسان ہی ہے، تو پھر وہ انسانوں کو حقیر کیوں سمجھتا ہے؟ پھر اپنے آپ کو اعلیٰ، ارفع، برتر اور لوگوں کو بدترین کیوں سمجھتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اٹھائے، کوئی عورت دوسرے عورت کا مذاق نہ اٹھائے، عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، ہو سکتا ہے یہ ان سے بہتر ہو جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو، تان ملامت نہ کیا کرو، ایک دوسرے کے نام نہ بگاڑا کرو، برے لقب سے یاد نہ کیا کرو۔ اور دوسرے مقام پر سورۃ لقمان اللہ کا قرآن وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، ملتے ہوئے جو تمہاری بوتھیاں بن جاتی ہیں نا، ملتے ہوئے منہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، غریب ملا تو منہ ٹیڑھا کر لیا، امیر ملا تو باچھیں شروع کر دی ہیں، خوشامدیں شروع کر دی ہیں، گھٹنوں کو ہاتھ لگانا شروع کر دیا ہے، جیب دیکھ کر ملنا شروع کر دیا ہے، امیر ملا تو 2 ہاتھوں سے سلام ہے، بے روزگار ملا تو ہاتھ ہی پیچھے کھینچ لیا، انگلیوں کے ساتھ سلام ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اپنے چہرے پہ سلوٹیں نہ ڈالا کر۔ مال آ گیا تو اب انسانوں کو انسان سمجھنا شروع کر دیا ہے، اب اس کی چال ڈھال، رویہ، بول چال، زبانیں ہی بدل گئی ہیں۔ اب سگا بیٹا اپنے باپ کو کہنا شروع، اس کو چھوڑیں جی، اس کو چھوڑیں، مجلس ہے پریں پچایت ہے، میں بات کروں گا، میرا ابا تو ٹگا ہے، ٹگے نو گل نہیں کرنی ہوتی۔ اس کے پاس سودے آ گئے ہیں تو اس کا باپ ٹگا بن گیا ہے، اس کے پاس مال آ گیا تو یہ جناب بہت بڑا اور بہت کوئی اونچی چیز ہو گیا۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اللہ کے قرآن نے تو کہا ہے عام انسان کو بھی ملو تو تمہارے ماتھے پہ سلوٹیں نہیں آنی چاہیے، تمہارا منہ بھی ٹیڑھا نہیں ہونا چاہیے، تمہارے چہرے پہ ناخوشگواری کے تعلقات اور حالات اور آثار نہیں آنے چاہیے۔ اس کا نقصان اور فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب کسی مسلمان بھائی سے ملو اور اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لے آؤ، اللہ تمہیں صدقہ کرنے کا اجر اور ثواب دے۔ ایک طرف صدقہ خیرات ہے اور ہمارا معیار اچھا بلا بلڈ پریشر کا، شوگر کا مریض ہو، امیر سے ملے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، غریب سے ملے کہتا میرا بی پی ہائی ہو جاتا ہے اس بندے سے ملتے۔ بی پی تیرا خود ہی ہائی ہونا ہے، وہ ماڑا بندہ ہے، وہاں بی پی ہائی نہیں ہوتا۔ ایک بندہ ہر کسی سے لڑتا رہتا تھا، کہتے ہیں یار میں بی پی ہائی ہو جاتا ہے اس لیے میں لڑتا ہوں۔ میں نے کہا کبھی وزیر مشیر کسی 2 ٹکے کے ایس ایچ او، ایس پی، ڈی ایس پی کے سامنے بھی بی پی ہائی ہوا ہے؟ نہیں، وہاں تو پھر نہیں نہ ہوتا۔ مارے بندے تو بی پی ہائی کا، بیماری بھی مارے بندے کو دیکھ کر ہی آتی ہے، اللہ معاف کرے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ نہ اپنے چہرے پہ سلوٹیں ڈالو، لوگوں سے ملتے ہوئے اپنی بوتھیوں کو، اپنے منہ کو، اپنے چہرے کو ٹیڑھا نہ کر لیا کرو، اور نہ زمین پر اکر کر چلو۔ اس کا نقصان صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک دفعہ ایک آدمی بڑے خوبصورت جبے میں سوٹڈ بوٹڈ ہو کر چل رہا تھا، خود پسندی کا شکار ہو گیا، کیا بات ہے، کتنا سونا نوجوان، کتنا خوبصورت، کیسا سوٹ لگتا ہے، اکڑ کے چل رہا تھا، کلابیں ملا رہا تھا، آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا، تو جبہ نفسہ مرجل ہم جمتہ، بال بھی کنگھی کیے ہوئے بڑا خود پسندی کا شکار جا رہا تھا۔ جب تکبر پیدا ہوا اللہ کو اس کے تکبر پر غصہ آیا، اذ خسف اللہ بہ، اللہ نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا، اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا، فہو یتجلجل الی یوم القیامہ، اللہ نے اس کو یہ عذاب دیا، اللہ نے اس کا یہ انجام رکھا کہ قیامت تک وہ جناب زمین کے اندر ہی دھنستا چلا جائے گا، قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من جر ثوبہ خیلاء لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، ٹخنوں سے نیچے رکھ کر زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، شلوار کا تہ بند ازار پینٹ ٹروزر وغیرہ کا ٹخنوں سے نیچے رکھنا، یہ میرے بھائیو تکبر کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ رب العزت اس بندے کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ یہ اگر پسند کرتا ہے نا لوگ اس کی آمد پہ کھڑے ہو جائیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، من سرہ ان یتمثل لہ الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ میں آؤں، لوگ سٹینڈ اپ ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، مورتیاں بن جائیں، اس کا استقبال کیا جائے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، ایسا بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہاں جناب فیکٹری کا مالک آیا، پہلے گیٹ کیپر کھڑا ہو جاتا ہے، ریسیپشنسٹ کھڑا ہو جاتا ہے، ساری فیکٹری والے کھڑا ہو جاتے ہیں، مالک آ گیا، آنر آ گیا فیکٹری کا۔ نہیں میرے بھائیو، یہ اگر کوئی بندہ پسند کرتا ہے تو ان لوگوں کے کھڑے ہونے کی وجہ سے اس کے دل میں تکبر آتا ہے، اور تکبر کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ تکبر کے خطرناک نتائج ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیے، جس طرح سورۃ بقرہ ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ خَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، یہ تکبر کا ہی نتیجہ ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اس سے کہا جاتا ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے نا اللہ سے ڈر جا، تو یہ ڈرنے کی بجائے أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اس کی عزت اس کے آڑے آ جاتی۔ بھائی بھائی سے نہیں نہ بولتا، جب کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر جا تو کہتا ہے میں نیواں ہو جاواں، میں بھرا کو معافی مانگ لواں، میں چاچے دے بوئے تے ٹر جاواں، میں جناب اندے کو اندی منت کر لا۔ اخذت العزت، اس کا سٹیٹس کو، اس کی برادری، اس کا جناب اس کی جو جھوٹی عزت اور انا ہے نا، یہ اس کے آڑے آ جاتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، جب اس کی جھوٹی انا عزت اس کے آڑے آ گئی، اس کو گناہ کے اندر ملوث کر لیا، یہ جھکا نہیں، اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، ایسے متکبر شخص کو پھر جہنم کافی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، یعنی تکبر کی وجہ سے بندے کے دل سے اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے، جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، اللہ تکبر کرنے والے سے محبت ہی نہیں کرتا، اللہ تکبر کرنے والے کو پسند ہی نہیں کرتا۔ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ فرمائے گا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے، قیامت کے دن رسوا کر دینے والا عذاب کس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ تکبر کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جامع ترمذی کے اندر، یحشر المتکبرون یوم القیامہ، قیامت کے دن متکبر لوگوں کو، سرکش لوگوں کو، انا پسند اور خود پسندی والے لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا۔ اور کیسے اکٹھا کیا جائے گا؟ امثال الذری، جس طرح چیونٹیاں ہوتی ہیں ان کو چیونٹیوں کا جسم دے کر اور انسانوں کی شکل دے کر ان کو جمع کیا جائے گا۔ یغشاہم الذل، ہر طرف سے ان پر ذلالت اور رسوائی چھائی ہوگی۔ فیساقون الی سجن فی جہنم، جہنم کی ایک کال کوٹھڑی میں، جہنم کی جیل میں، جہنم کی ایک وادی میں ان کو لایا جائے گا، تسمى بولسا، جس کا نام بولس ہے، تعلوہم نار الانیار، ساری جہنم کی ساری آگوں میں سب سے بدترین اور سب سے تیز آگ ان کے اوپر چھوڑی جائے گی۔
یسقون من اسارت اہل النار، پھر متکبر لوگوں کو جب پیاس بنے گی، پیاس لگے گی جہنم کے اندر، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جہنمیوں کے جسموں سے، ان کے جناب زخموں سے نکلنے والی پیپ ان کو پھر پلائی جائے گی۔ یسقون من اسارت اہل النار۔ میرے بھائیو، دنیا کے اندر بھی تکبر کا انجام برا، آخرت میں بھی تکبر کا انجام برا، حتیٰ کہ اس تکبر اور کبر کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ آئیے قرآن و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان، عقائد، عبادات، ایمانیات کے ساتھ معاملات، اخلاقیات اور رویوں کی درستگی بھی کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔ ایک ساتھی